جی السلام علیکم دوستو، خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں دوستو۔ یہ بات تو طے ہے کہ ریاست جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ آج عمران خان نے عدالت سے جھوٹ بول کر ریلی نکال دی تھی۔ میری جان کو خطرہ ہے، میں معذور ہوں، ٹانگ میری ٹھیک نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات مجھے بواسیر ہے۔ بواسیر جو ہمیں پتا تھا ان کو ہے، لیکن وہ منہ کی بواسیر ہم سمجھتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے جو درخواست دی ہے اس میں منہ کی بواسیر کا ذکر نہیں کیا، اس بواسیر کا ذکر کیا جس سے لال لال رنگ کی کچھ چیزیں نکلتی ہیں اور ٹانگ ٹوٹنے والی بات کو ڈیفینیٹ وہ اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں کہ میں معذور ہوں، میں مطلب چل نہیں سکتا، اور دوسرے بہت سارے بہانے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اگر میں مطلب گر گیا ہجوم میں تو میں دوبارہ 2-4 مہینے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکوں گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے آج ریلی نکالنے کے لیے جو ہے نا وہ پلان کر لیا۔ اب ریلی میں نہ تو ان کو بواسیر ہونی تھی، نہ ان کے اوپر کسی نے گرنا تھا، نہ انہوں نے کس کے اوپر گرنا تھا، اور نہ ہی انہیں دوسرا کوئی پرابلم ہونا تھا، کیونکہ وہ عدالت تو تھی نہیں جہاں پہ ان کو سوالوں کے جواب دینے پڑنے تھے یا ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی۔ یہ ریلی تھی جہاں پہ لوگوں کو عمران خان نے بہت سارے جھوٹ سنانے تھے، جو کہ وہ اس سے پہلے بھی بڑا ریگولر یہ کام کرتے ہیں۔ دوسری طرف پنجاب حکومت کے پاس ایجنسیوں کی رپورٹ تھی، تہذیب کاری ہو سکتی تھی، اور بھی خبر ہے کہ پی ٹی آئی خود سے پھر عمران خان پر کسی حملے کا ڈرامہ رچا سکتی ہے۔ اس لیے حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ 144 کے تحت کوئی جلسہ، جلوس، ریلی نہیں ہو سکتی۔ اب حکومت یہ تمام اقتدامات عمران خان کی حفاظت کے لیے کر رہی ہے۔ تو اس بات کو عمران خان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر تو آپ محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں اور عدالتوں میں آپ پیش نہیں ہو رہے، اور دوسری طرف آپ ریلی نکالنے کے لیے مطلب باہر آ رہے ہیں۔ اب ریلی نکالتے وقت نہ تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، نہ آپ معذور ہیں، نہ آپ بیمار ہیں، اور نہ ہی آپ کی جو عمر ہے وہ 72 سال ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی جگہ پہ عمران خان کی ریلی کے دوران نہیں ہوں گی۔ جیسے ریلی ختم کریں گے تو یہ تمام چیزوں کا عمران خان پر پھر اٹیک ہو جائے گا۔ زمان پارک کو سیل کر دیا گیا، ایک بھی یوتھیا نہیں نکلنے دیا، بلکہ یوتھیے وہاں سے فرار ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ ریاست نے اپنی رٹ پوری طرح قائم کی، اس لیے لاٹھی چارج سے لے کر آنسو گیس کا بھی استعمال کرنا پڑا، لیکن مٹھی بھر ہجوم کو منتشر کر دیا گیا۔ خبر یہ ہے کہ جیسے ہی عمران خان زمان پارک سے نکلے گا گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن کیونکہ ایک تو وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرے گا، دوسرا کئی مقدمات میں مطلوب بھی ہے۔ ایک اور سب سے اچھی چیز یہ ہوئی کہ پیمرا نے تمام ٹی وی چینلز کو منع کر دیا کہ وہ پی ٹی آئی کی ریلی نہیں دکھائیں گے، یعنی جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے اب وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ عمران خان ہجوم اس لیے بھی اکٹھا کر رہا ہے کہ گرفتاری نہ ہو پائے، کیونکہ بلوچستان پولیس بھی گرفتار کرنا چاہتی ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں۔ عمران خان گرفتاری سے ڈرتے کیوں ہیں، اس کی ایک بڑا وجہ سامنے آئی ہے۔ موصوف کو لگتا ہے کہ وہاں چھپکلیاں ہیں، پھر رات کو تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ عمران خان سمجھتا ہے کہ رات کو تنہائی میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ جوید چوری صاحب کہہ رہے ہیں، جن کو عمران خان صاحب نے خود یہ بتایا تھا۔ اوائڈ جوید چوری کر رہے صاحب ہیں کی زبان جیلوں سے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب جو جیل کو اوائڈ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب عدالت کو اوائڈ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب پولیس کو اوائڈ کر رہے ہیں، تو اس کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات بڑی دلچسپ ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب نے زندگی میں جیل دیکھی نہیں۔ یہ اس سے پہلے 2007 میں 3-4 دنوں کے لیے جیل گئے تھے، اور وہ تجربہ اتنا خوفناک تھا عمران خان صاحب کے لیے کہ آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ میرے سامنے عمران خان صاحب نے یہ اعتراف کیا کہ جب مجھے جیل لے جایا گیا تو دن تو بڑا اچھا گزر گیا، کہنے لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، سب میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، پرانے میچز کی بات ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ جیلر بھی آ گیا میرے پاس، اس نے کہا جی آٹوگراف دے دے، میں نے ان کو آٹوگراف بھی دے دیا، تو سب دن تو بڑا زبردست گزرا ہے۔ لیکن کہنے لگے جب رات ہوئی اور اچانک انہوں نے مجھے سیل میں بند کیا اور اس کے بعد گیٹ بند کر دیا، تو ایسے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ مجھے ایک دم ایسے محسوس ہوا جیسے میں قبر میں لیٹا ہوں، کہ دور دور تک کوئی آواز نہیں آ رہی اور سناٹا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے بجلی بھی بند ہو جاتی ہے، حبس کا موسم تھا، گرمی بھی بہت تھی، اور میں وہاں پہ لیٹ گیا، اور جب میں لیٹا تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے شدید ڈپریشن ہوا، اور میں نے اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا۔
और मैं उनसे कहता था कि खुदा के लिए दरवाजा खोलो, या कम से कम कोई शख्स ही मुझे दिखा दो, किसी बंदे के साथ मेरी कम्युनिकेशन ही करवा दो, मेरा दिल फट जाएगा। जो कहने लगे वो इतना बुरा तजर्बा था कि मैं ये नहीं चाहता कि यह तजर्बा दोबारा दोहराया जाए। लिहाजा अगर कहा जाए कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से घबराते हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इन्हें बाकायदा फोबिया है। इनका ख्याल यह है कि इन्हें अगर किसी ऐसे तनहा किस्म के सेल में रखा गया तो रात को कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनको हार्ट अटैक हो जाए। लिहाजा पहली वजह तो यह है कि इमरान खान साहब जेल नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो इनका पहला तजर्बा था वो को दोस्तों मुझे एक बात बताएं, जिस इंसान का ये तजर्बा ऑलरेडी हो चुका हो कि जेल कितनी तकलीफ दे वाली बात है कि दिन तो आपने गुजार लिया कि लोग आपसे मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, आपके पास बैठे रहते हैं, आपके फैन भी हो सकते हैं, अगर वो सियासतदान है तो भी, अगर आप मिनिस्टर रह चुके हैं तो भी, किसी सियासी बड़ी पार्टी के सरबराह हैं तो भी लोग आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे। जो लोग आपके आगे पीछे होंगे उनका इन चीजों से कोई खास ताल्लुक नहीं होगा, उनके लिए इमरान खान या नवाज शरीफ साहब जो है, मरियम नवाज साहिबा जो है बड़ी अहमियत की हामिल होंगी, तो जाहिर है उनके साथ रहने को, बैठने को, बात करने में फख्र महसूस करेंगे। लेकिन जब रात होगी तो क्या क्या होगा, छिपकलियां आ सकती हैं, हार्ट अटैक होता है, आंखों में अंधेरा आ जाता है और लगता है सेल में आप ऐसे हैं जिसी किसी कब्र में हैं, और आपके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है या बहुत सारी दूसरी चीजें। ये इमरान खान को चीजें पता थी जब वो पहली दफा जेल गए, लेकिन फिर जब वो इक़्तिदार में आए, पावर में आए, तो उन्होंने कितना बुरा तजर्बा किया। उन्होंने फिर एक-एक अपने उस कैदी को जेल में पकड़ के डाला, एक-एक उस दुश्मन को जेल में पकड़ कर डाला जिनसे उनकी लगती थी या जो उनको अच्छे नहीं लगते थे, या उनके नज़दीक इनका जेल में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान को अंदाज़ा था कि जेल क्या है, और अगर इमरान खान को अंदाज़ा था जेल क्या है और उसके बावजूद उन्होंने उस तकलीफ को खुद सहा 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, और साथ में ये भी कहा कि वो दोबारा कभी जेल में नहीं आना चाहते, वो नहीं चाहते कि दोबारा फिर कभी वो जेल में आए। तो वो अब अपने दुश्मनों को डालकर इसी तकलीफ दे रहे हैं, जो तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त है, और वो तकलीफ वो अपने लिए बिल्कुल चूज़ नहीं करते। खुद उस तकलीफ में दोबारा वो नहीं जाना चाहते जिसमें वो अपने दुश्मनों को डाल रहे हैं। तो अंदाज़ा करें कि खुद इंसान डरता है कि मुझे कहीं हार्ट अटैक ना हो, और अपने तमाम सियासी मुखालफिन, लफ्ज़ दुश्मन मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, तमाम अपने सियासी मुखालफिन हैं, उन तमाम को उस वक़्त तकलीफ और अज़ियत देना चाहता है, जो इमरान खान खुद नहीं चाहता, अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए इस दफ़ा ये तकलीफ बहुत ज़रूरी है। इमरान खान को ये तकलीफ मिलनी चाहिए। दूसरों, जनरल फैज़ ने मरियम नवाज़ को जवाब दिया है। मरियम नवाज़ ने जनरल फैज़ के बारे में हमने सुबह वाले वीलॉग में बताया कि वो उन्होंने कहा है जी कि जनरल फैज़ के खिलाफ तुम्हें, जब वो हाज़िर सरवस थे तब गई थी उनके खिलाफ अदालत में, क्योंकि जो किया था जनरल फैज़ ने किया था, इस पर जवाब दिया है। लेकिन इससे पहले जनरल फैज़ के खिलाफ इंक्वायरी पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने इंकशाफ किया है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। राणा साहब कहते हैं कि जनरल फैज़ के खिलाफ तहकीकाती अदारे इंक्वायरी कर रहे हैं, जब कुछ सामने आएगा तो आगाह कर देंगे। मैं आपको राणा साहब का क्लिप सुना दूं, फिर उस पर बात करते हैं। देखिए, कोर्ट मार्शल तो अदारा ही कर सकता है, कोर्ट मार्शल कोई सिविलियन अथॉरिटी तो नहीं कर सकती। नहीं, मामला ये है कि सियासतदान तो मुतालबा करते हैं, सियासतदान अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, और जिन अथॉरिटीज़ के पास पावर होती है, जिनके पास इख्तियार होता है, ये उनका काम है कि उसके ऊपर वो नहीं, वज़ारत दाखिला कोर्ट मार्शल नहीं करती। आप इतना तो कम अज़ कम अपने आप को जो है वो अवेयर कर लें। कोर्ट मार्शल जो है वो वज़ारत दाखिला नहीं करती, वो जो है वो अदारा ही करता है, GHQ ही करता है। और उनके भाई के और उनके सासों के हवाले से जो बातें हुई हैं, तो मेन चीज इसमें ये है बताने वाली कि उन्होंने कन्फर्म ये किया है कि उनका अदारा, जनरल फैज़ का अदारा जो है वो उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है, और जैसे ही इंक्वायरी पूरी होगी तो उसको बिल्कुल ऑन किया जाएगा, उसको मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि जनरल फैज़ साहब जो हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और बहुत जल्द सामने आने वाला है। जी दोस्तों, मैं ये आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये है वो जो उन्होंने जवाब दिया है। जनरल फैज़ ने मरियम नवाज के मुतालबात का जवाब कुछ यूं दिए हैं कि मौसूफ ने सारे का सारा मलबा जो है वो जनरल बाजवा पर और परवेज जो साकिब निसार साहब उन पर डाल दिया है।
سابق IAS سربراہ جنرل فیض لیفٹیننٹ جنرل فیض نے مریم نواز کی جانب سے ان پر لگے الزامات کے جواب میں کہا ہے جی کہ انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے میسج بھیجے ہیں اور اس میں یاد دہانی کروائی ہے. نمبر 1 18/2017 میں صرف میجر جنرل تھا. کیا فوجی ڈسپلن میں تنہا میجر جنرل حکومت کو ختم کر سکتا ہے؟ 2 فوج میں فیصلہ صرف چیف کا ہوتا ہے. تیسرا تمام فیصلے عدالتوں نے کیے ہیں. جی یہ ہے وہ چیز جو کہ ڈیفینیٹ اب آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون کرنے والا ہے اور کس کو کروائی گئی ہے اور کس کے ذریعے کیا گیا ہے. لیکن یہاں پر وہ جو پورے کا پورا مدعا ہے کہ مریم نواز جو بات کری اس میں اس وقت میں میجر جنرل تھا, تنہا میجر جنرل کچھ نہیں کر سکتا. فوج میں سارے فیصلے چیف کرتا ہے اور عدلیہ فیصلے سناتی ہے. یعنی مصیف اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ اور چیف جسٹس ثاقب نثار پر مربع ڈال رہے ہیں. نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اپنے جرائم ایک دوسرے پر تھوپنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ ابھی سٹارٹ ہے. آگے آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جنرل فیض صاحب کو سمجھا جاتا ہے کہ موجودہ جو اتنا زیادہ ملک میں بگاڑ ہے, ملک میں جتنے مسائل ہیں, جو بھی ملک میں اس وقت الٹے سیدھی چیزیں ہیں, اکانومی تباہ ہے دنیا سے, اس کا ہر چیز کا مدعا جنرل جو ہے فیض پر ڈالا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا جناب میں تو ایک میجر تنہا تھا اور فوج کا ڈسپلن اتنا تگڑا ہے کہ کلا میجر جنرل کی کر لے گا, میں کنوں پھاڑ لینا. ظاہر ہے جڑے فوج جو فیصلے نے سارے وہ آرمی چیف کرتا ہے اور جو فیصلہ دے عدالتاں دے فیصلے نے وہ آپ کا جو ہے چیف آف جسٹس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سنا رہا ہے. تو یہ 2 بندے تھے جو سب کرنے کرانے والے ہیں. میرا لینا دینا کچھ نہیں ہے. مریم بی بی مجھے معاف کر دیں, میرے پیو دی توبہ, ایکچولی وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں اب چیزیں بہت آگے نکل گئے ہیں. آخری خبر آرمی چیف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی تاجروں سے ملاقات کے حوال پر ہے. معروف بزنس مین عقیل کریم ڈیڈی بتاتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے حوصلہ افزا خبریں دی ہیں, یقین دہانی کرائی ہے کہ معاملات کنٹرول میں ہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. آڈیو ہے جی, وہ آپ کو سناتے ہیں, پھر اس کی بات کرتے ہیں. وسیم بھائی, بشیر جان محمد, عارف حبیب, محمد علی ٹبا, میاں منشا, گور اعجاز, یہ سارے لوگ تھے. 10 لوگ ٹوٹل تھے انکلوڈنگ اپنا اسحاق ڈاٹ صاحب. اور میٹنگ میں جو باتیں ہوئی ہے کانفیڈنس بلڈنگ کی باتیں ہوئی ہے, اور IMF کے حوالے سے اسحاق ڈار کا یہ خیال تھا کہ وہ تو کافی سخت رویہ رکھتے ہیں, لیکن ہم نے سارا ٹیکل کر لیا ہے. اسٹاف لیول ایگریمنٹ بہت جلد ہم سائن کر لیں گے 4-5 دن میں, اور مشکل ٹائم ہے لیکن ہم معاملات کو سنبھال رہے ہیں. اور $5 بلین کا انفلو بھی ہمیں امید ہے کہ جون تک ہم انفلو ٹوٹل جمع کر لیں گے. تو جون تک کی تو انہوں نے بات کر دی ہے, تو ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشن قریب میں نہیں ہے. تو بس وہی باقی ملک بھی ہمیں سپورٹ کریں گے. اس طرح کی کانفیڈنس بلڈنگ کی باتیں تھی. اور جو بزنس مین تھے یہ ویسے تو سب شور مچاتے ہیں, پتہ نہیں انہوں نے وہاں شور مچایا تھا نہیں مچایا تھا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کانفیڈنس لیول لوگوں کا کافی بہتر ہوا ہے. تھینک یو جی. یہ عقیل صاحب جو ہیں جی, یہ بڑے مطلب کہ ظاہر ہے جی بزنس مینوں میں نام آتا ہے ان کا جی. انہوں نے یہ جی گفتگو اپنے دوست کسی کو میسج کیا جو ظاہر ہے وہ لیک ہوا ہے, یا مطلب کہ اس کو لوگوں کو بتایا گیا کہ میٹنگ بڑی اچھی تھی. اسحاق ڈار صاحب نے یہ بتایا کہ انہوں نے مشکل وقت گزار لی, آرمی چیف اس ملاقات میں موجود تھے. مشکل وقت گزر گیا ہے, لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے اور لوگوں کو ویسے بھی حوصلہ مل رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. عام لوگ جو بازار سے چیزیں خریدتے ہیں ان کے لیے مشکلات ظاہر ہے, کیونکہ وہ ہر وقت آ جا رہے ہیں, چیزیں خرید رہے ہیں, بل پیڈ کر رہے ہیں. لیکن جو ٹھیک کرنے والے ہیں ان کی نظر میں چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا اچھا ہونے والا ہے, آنے والے دنوں میں کیا چیزیں بہتر ہونے والی ہیں. تو میرے خیال میں یہ آپ آنے والے دنوں میں بہتری دیکھیں گے. اب اس میں بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہیں اور سارے کے سارے بزنس مین ویسے بڑا شور مچاتے ہیں, لیکن وہاں پہ انہوں نے ایسی اس لیے کوئی بات نہیں کی کیونکہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے یہاں پر وزیر خزانہ اور آرمی چیف دونوں نے مل کر بزنس مینوں کا حوصلہ بلند کیا, ان کو بتایا, انہیں کانفیڈنس دیا, اور ساتھ ڈائریکٹ ان سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. لوگوں کا جو کانفیڈنس بلڈ ہوگا تو اس میں ہمت اور حوصلہ پیدا آئے گا. میرا بھی یہی ماننا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اگر یہ بیڑا اپنے سر پہ اٹھا چکے ہیں ٹھیک کرنے کا, تو پھر ہمیں تھوڑا ٹائم اسحاق ڈار کو دینا چاہیے. جو آخری بات انہوں نے بڑی اہم کی کہ آنے والے دنوں میں الیکشن نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ظاہر ہے اگر مئی جون تک
جو پیسے اگر اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی میں آئیں گے تو ہی وہ کانٹریکٹ ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈار صاحب آج سارا کچھ کر دیں اور کل ڈار صاحب نہیں ہوں گے, الیکشن ہوں گے. تو یہ چیزیں ٹھیک کرنے کے بعد ہی الیکشن ہوں گے. تو الیکشن بقول ان کو اگلے 2-3 مہینے میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. دوستو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ. انشاءاللہ تعالی شام کو لائیو پروگرام میں باتیں ہوں گی. میرے ساتھی دوست بہت خوش ہیں کہ آج یوتھیوں کے ساتھ پہلی دفعہ ایسا کچھ ہوا ہے. جو 150 باہر نکلا تھا, تو میرے خیال میں آج کے بعد کوئی ممی ڈیڈی نہیں آنے لگا, کیونکہ یہ زیادہ مار برداشت نہیں کر سکیں گے. آج کے پروگرام میں بڑی اہم چیزیں ڈسکس ہوں گی. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی 9:30 بجے. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں.